بودن ٹاؤن میں مشتبہ کوڈ والے کبوتر کی برآمدگی نے عوام میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق MSR رکاس پیٹ کے قریب ایک کبوتر پایا گیا جس کے دونوں پیروں پر کوڈ لکھا ہوا تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کبوتر کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ بعد ازاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اس کی مکمل جانچ کی جا سکے۔ نظام آباد میں مسلسل بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے راحت و بچاؤ کے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ کلکٹر ٹی وی کرشنا ریڈی اور پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے کوپرگ، ہنگرگ اور سالور خواجہ پور دیہات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متاثرین کو کشتیوں اور ٹریکٹروں کے ذریعے محفوظ مقامات تک پہنچانے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ جان و مال کا کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ شری رام ساگر ذخیرہ سے 5 لاکھ کیوسک پانی گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے جس سے شام تک کئی دیہاتوں میں پانی کی سطح کم ہو جائے گی۔ SDRF اور پولیس کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں جبکہ پانی کم ہوتے ہی سڑکوں اور برقی نظام کی فوری مرمت شروع کی جائے گی۔ نظام آباد میں گزشتہ 3 دنوں سے ہو رہی موسلادھار بارش کے نتیجے میں سڑکیں اور پل بری طرح متاثر ہیں جبکہ ہزاروں ایکڑ فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ بالکنڈا اسمبلی حلقے میں کاپل، واگو اور بڑی نہر کے ریلوے سے کئی دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ رکن اسمبلی و سابق وزیر پرشانت ریڈی نے بھینگل اور بڑا بھینگل کے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کرتے ہوئے زرعی نقصان اور سڑکوں کی تباہی کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق 1162 ایکڑ دھان، 95 ایکڑ مکئی اور 35 ایکڑ سویابین کی فصل برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے فی ایکڑ 25,000 روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ نقصانات کا تفصیلی رپورٹ تیار کی جائے۔ ضلع سنگاریڈی کے صنعتی علاقے پٹنچیرو کے قریب اسناپور بلدیہ حدود کے اندرما کالونی میں واقع ڈمپنگ یارڈ عوام کی جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ڈمپنگ یارڈ کی وجہ سے عوام کو سخت مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈمپنگ یارڈ کے کچرے سے اٹھنے والے بدبو، دھواں اور مچھر کی وجہ سے مقامی عوام تنفس کی بیماری کے علاوہ ڈینگو، ملیریا اور ٹائیفائڈ جیسے امراض سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کتوں کی بھی بہتات ہو چکی ہے۔ یہاں کے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈمپنگ یارڈ کو قریب میں واقع سرکاری کھلی اراضی میں منتقل کیا جائے۔ وہاں پر 1 کلومیٹر دائرے میں رہائشی مکانات نہیں ہیں۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر منڈل کے کورسنی گاؤں میں موجود بستی دواخانے کا آج MPDO پرساد نے دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے اس میں موجود میڈیسن اسٹاک اور مریضوں کے دیے جانے والے علاج سے متعلق تفصیلی طور پر مقامی ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کیے۔ اس موقع پر موسمی امراض کے روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ بیماریاں آنے سے قبل گاؤں میں صاف ستھرا ماحول بنائے رکھنے کا گرام پنچایت سیکریٹریز کو ہدایت جاری کی۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر منڈل کے منڈل ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر درگا بھوانی نے شدید بارش کی وجہ سے منڈل کے سرسالہ گاؤں میں تباہ ہونے والے کسانوں کے فصلوں کا آج راستہ منقطع ہونے کے باوجود ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر درگا بھوانی نے اپنے اسٹاف کے ساتھ مل کر ندی کے پانی کو پار کرتے ہوئے شدید بارش کی وجہ سے تباہ ہونے والے فصلوں کا دورہ کرتے ہوئے سروے اور تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ جناب کلبہ کوٹلہ سنجیر کون اسمبلی نے ابراہیم پٹنم منڈل کے یدونڈی اور فقیر کنڈا پور گاؤں کا دورہ کیا۔ شدید بارش کے مد نظر حلقہ اسمبلی کوٹلہ کے عوام سے احتیاط برتنے کی خواہش کی۔ انہوں نے پرانے بوسیدہ مکانات میں رہنے والے عوام سے احتیاط برتنے، اگر کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کو واقف کروانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عوام سے منڈل ریونیو آفس سے رابطہ پیدا کرنے کو کہا۔ منڈل ریونیو آفس کے عہدیدار بوسیدہ مکانات میں رہنے والے افراد کے قیام کا انتظام کریں گے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے والد پونم ستیا کی برسی پر متحدہ دہلی کریم نگر میں آج منعقد پروگرام میں ریاستی سینئر قائد کانگریس پارٹی جواڑی کرشنا راؤ نے جہانی پونم ستیا کی تصویر پر پھول مالا چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ورنگل کلکٹریٹ کو ریاستی حق اطلاعات قانون انفارمیشن کے کمشنر PV شرینواس راؤ پہنچنے پر ورنگل کلکٹر سدھر پرشادہ نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ بعد انہیں پولیس کی جانب سے سلامی دی گئی۔ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں ایک بیداری سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں حق اطلاعات قانون کے کمشنر PV شرینواس راؤ اور بودی ریڈی، ایودھیا ریڈی اور ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا اور میونسپل کارپوریشن کے کمشنر چاہت باجپائی اور DCP شیخ سلیمہ اور انکت کمار کے ساتھ مل کر ایک حق اطلاعات قانون کا بیداری سیمینار PIOز اور ایپلڈ آفیسرز کے ساتھ سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
ضلع کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹی شرینیواس راؤ IPS نے بتایا ہے کہ ضلع میں کھاد یعنی کہ یوریا کی تقسیم مراکز پر کسانوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے پولیس محکمے کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے مختلف منڈل ہیڈ کوارٹرز میں کسانوں کو یوریا فراہم کرنے والے پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹیو سینٹرز پر عملے کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ حکام بھی وہاں موجود ہیں اور حالات کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قطار میں کھڑے کسانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور یوریا کی فراہمی سے متعلق تفصیلات وقتاً فوقتاً کسانوں تک پہنچائی جائے۔ جمعے کے روز گدوال کے اننت کنونشن ہال میں نیتی آیوگ کے ایسپیریشنل بلاکس پروگرام کے تحت سیلف ہیلپ گروپ کے زیر اہتمام آکانکشا ہاٹ نمائش اور فروخت کا ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر گدوال کے رکن اسمبلی نے تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے خواتین کی طرف سے ہاتھ سے بنی ہوئی ہینڈلوم گدوال کی ریشمی ساڑیاں، نامیاتی مصنوعات، ماحول دوست اشیاء، دستکاری اور کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری کی تعریف کی۔ انہوں نے خواتین کے ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ ان کی مصنوعات صرف گدوال تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ انہیں وسیع پیمانے پر فروغ دیا جانا چاہیے۔ جگتیال شہر کی 3 مساجد کو ترقیاتی کاموں کے لیے SDF فنڈز کے تحت منظور کردہ چیکس کو آج جگتیال رکن اسمبلی ڈاکٹر M سنجے کمار نے اپنی رہائش گاہ پر انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داروں کے حوالے کیے۔ مسجد جلیلی کو 3,71,692 روپے اور مسجد نور کو 3,73,334 روپے اور مسجد مرزا احمد بیگ قاضی پورہ کو 3,75,234 روپے کے چیکس کو ان کے حوالے کیے۔ جناب محمد مسعود علی صدر علی فاؤنڈیشن کوٹلہ کی صدارت میں محمد اقبال علی کی سرپرستی بتاریخ 31 اگست 2025 سے بروز اتوار بوقت صبح 10 بجے بمقام AGM کنونشن ہال نزد گڑی مارکیٹ اور کوٹلہ SSC ٹاپر طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مولانا سید مظہر قاسمی، ڈسٹرکٹ صدر جمعیت علماء جگتیال جناب B سریش بابو، سرکل انسپکٹر آف پولیس کوٹلہ شرکت کریں گے۔ اس موقع پر 24 اگست نعتیہ مقابلے کے انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یوسف علی سیکریٹری علی فاؤنڈیشن کوٹلہ نے اس تقریب میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ کمشنر بلدیہ بودھن جے دیو کرشنا نے شدید بارش سے متاثرہ شہر بودھن کے بعد بلدی حلقہ نمبر 4، 33، 34، 36 اور 37 کا بلدی عملے کے ہمراہ دورہ کیا، جہاں کہیں ڈرینیج کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے اور وہاں ہنگامی طور پر ڈرینیج سسٹم بحال کرنے اور بارش کی وجہ سے پانی میں بہہ کر سڑکوں پر جمع کچرے کی فوری نکاسی کرنے کی بلدی عملے کے افراد کو ہدایت دی۔ بودھن کے بلدی حلقہ نمبر 5، 6، 7 کے علاوہ دیگر کثیر اقلیتی آبادی والے علاقوں میں سابق ارکان بلدیہ اور مجوزہ انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند قائدین بھی رضاکارانہ طور پر بلدی عملے کے ساتھ صاف و صفائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے پائے گئے۔ LRD میں طوفانی بارش کا تو رات سے ہی اپنا قہر ختم رہا، لیکن LRD سے کامریڈی، بانسواڑہ، نظام آباد اور حیدرآباد جانے کی تمام شاہراہیں بارش کے غضب کا شکار ہو کر مسدود ہونے پر آمد و رفت بند ہو چکی ہیں اور کئی موادیات کی سڑکیں پانی کے تیز بہاؤ سے بہہ جانے پر راستہ منقطع ہو چکا ہے، جہاں کی عوام وہاں مقید ہو کر رہ گئی ہے۔ LRD منڈل میں تقریباً 10 مکانات منہدم ہو گئے اور سینکڑوں ایکڑ اراضی طوفانی بارش کے نذر ہو گئی، جس سے کسانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ عالمی کراٹے چیمپئن شپ میں اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی اسکول قادی پورہ جگتیال کی 9ویں جماعت کی طالبہ صفا سلطانہ کو گولڈ میڈل، جگتیال کے گورنمنٹ اردو میڈیم قادی پورہ ہائی اسکول جماعت 9 کی طالبہ صفا سلطانہ بنت شیخ عارف اللہ نے عالمی کراٹے چیمپئن شپ مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 24 اگست کو حیدرآباد کے کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں منعقدہ عالمی کراٹے چیمپئن شپ سال 2025 میں مختلف ممالک کے لڑکیوں نے حصہ لیے۔ فائنل مقابلے میں صفا سلطانہ نے حیدرآباد کی لڑکی کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ان کی اس کامیابی تک پہنچانے میں کراٹے ماسٹر انور خان، جویریہ بیگم نے تربیت دی۔ موسمی بیماریوں سے ہوشیار رہیں، جگتیال ضلع کلکٹر B ستیہ پرساد نے عوام سے اپیل کی۔ ضلع کلکٹر نے جگتیال ضلع کے دھرمپوری منڈل کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا اچانک معائنہ کیا اور موسمی امراض سے چوکنا رہنے اور ماحولیاتی صفائی کو برقرار رکھنے کی خواہش کی۔ جگتیال رکن اسمبلی M سنجے کمار نے آج پونالا گارڈن میں جگتیال رورل منڈل اور اربن منڈل کے منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تقریباً 32 لاکھ روپے اور کریانہ لکشمی شادی مبارک کے منظور کردہ 1 کروڑ 32 لاکھ کے چیکس کو مستحقین میں تقسیم کیے۔
ضلع کے ابھی اسواباد کے سری ٹاؤن منڈل کے لکشمی پور گاؤں میں آج ضلع ایس پی اور ڈی ایس پی کاغذ نگر کی ہدایت کے مطابق کوٹالہ سب انسپکٹر سنتوش کمار نے اپنے ہمراہ مقامی سب انسپکٹر کملاکر اور پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر صبح کے اوقات میں لکشمی پور گاؤں میں پولیس کارڈن سرچ اور پولیس کمیونٹی کنٹینٹ پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے غیر قانونی گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے کوٹالہ سب انسپکٹر سنتوش کمار نے عوام میں ڈرگس، گانجا، سائبر کرائم کے علاوہ جرائم سے متعلق شعور بیداری مہم چلاتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی اشیاء کی منتقلی یا کاروبار کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ خدمت خلق کا جذبہ ہو اگر تو درد اور تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عوامی خدمت ہی زندگی کا نصب العین ہو تو ہر حال میں عوام کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اس فکر سے بے چین عوامی قائد جگتیال رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے اپنے پیر میں فریکچر آنے کے باوجود اسٹینڈ کی مدد سے مستحقین میں شادی مبارک، کلیانہ لکشمی اور چیف منسٹر ریلیف فنڈز چیکس کو تقسیم کرنے پہنچے تاکہ یہ رقم ضرورت مندوں کے لیے کام آ سکے اور بہت دنوں سے منتظر افراد کے لیے تقسیم میں تاخیر سے مشکلات کا باعث نہ بنے۔ نظام آباد تا کامرڈی قومی شاہراہ پر بارش کے سبب رات گئے شدید ٹریفک جام کے دوران جماعت اسلامی ہند طاقت پورہ یونٹ نے ایم پی جے کے تعاون سے ریلیف مہم چلائی۔ کارکنان نے ہائی وے پر پھنسے مسافروں اور ڈرائیوروں میں پھل، بسکٹ، اسنیکس اور پانی تقسیم کیے۔ نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر رکے مسافروں تک بھی امداد پہنچائی گئی۔ عوامی حلقوں نے اس بروقت خدمت کو قابل تحسین قرار دیا۔ تلنگانہ جاگروتی کی صدر ورکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے ریاست کے بارش سے متاثرہ اضلاع کامرڈی، نظام آباد، عادل آباد، نرمل اور آصف آباد میں تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فیلڈ میں رہتے ہوئے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں۔ کویتا نے کہا کہ کئی خاندان شکایت کر رہے ہیں کہ اب تک سرکاری مدد نہیں پہنچی، لہذا فوری طور پر نشیبی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے، عارضی شیلٹرز قائم کیے جائیں اور غذائی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر راحتی اقدامات کرے تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عائشہ چیریٹیبل ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی چیئرمین عائشہ عامر، اہلیہ سابق رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے آج ان کی سالگرہ کے موقع پر اپنے ٹرسٹ کے ارکان اور مداحوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کرتے ہوئے ان کی سالگرہ کے موقع پر کیک نہ کاٹنے اور نہ کسی قسم کی تشہیر کرتے ہوئے فضول خرچی کرنے کے بجائے حالیہ بارش سے متاثرہ افراد کی مدد کرتے ہوئے ان سے دعائیں حاصل کرنے کی اپیل کی۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے اور عوام کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کمشنر میونسپل کارپوریشن دلیپ کمار نے متعلقہ مقامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ریلوے کمان، گوتم نگر بائی پاس، زنیرا ہوٹل، بودھن روڈ اور ساگر ہلز کے نئے پل کے قریب متاثرہ مقامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے صفائی عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر جمع شدہ پانی کو صاف کیا جائے اور مقامات پر جہاں حادثات کا اندیشہ ہے ضروری احتیاطی اقدامات انجام دیے جائیں۔ ضلع کے ابھی اسواباد کے ٹی جی ای جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹیچرز یونین ضلع چیئرمین عبدالقمر نے اپنے ہمراہ ٹیچرز یونین قائدین کے ساتھ مل کر سی پی ایس پینشن سسٹم کو برخاست کرتے ہوئے قدیم پینشن اسکیم کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قدیم پینشن اسکیم کو لاگو کرنے کے لیے تمام ٹیچرز یونین کمر بستہ ہونے کا مشورہ دیا تاکہ ریاستی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ضلع کے اسواباد کے کاغذ نگر کے اولڈ کالونی سے مارکیٹ کو جانے والے عوامی راستے کو ایس پی ایم فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے بند کرتے ہوئے گیٹ لگا دیا گیا ہے۔ اس کی اطلاع عوام نے مقامی میونسپل عہدیداروں کو دیے جانے پر کاغذ نگر میونسپل کی جانب سے مقامی سابقہ کونسلروں کی موجودگی میں راستے پر لگائی گئی دیوار اور گیٹ کو منہدم کرتے ہوئے عوام کے لیے راستہ بحال کر دیا۔ نظام ساگر ڈیم کے فاضل پانی کے ماجرا ندی میں اخراج کی وجہ سے سری رام ساگر آبی ذخائر لبریز ہو گیا اور اس کی سطح آب میں اچانک اضافہ ہونے کی وجہ سے بالائی علاقے میں موجود بودھن ڈویژن کے موادیات ہنسا، خواجہ پور کے کھیتوں اور دیہات میں گزشتہ شام پانی داخل ہو گیا تھا۔ سب کلکٹر وکاس مہاتو اور تحصیلدار بودھن وتل نے فوری این ڈی آر ایف امدادی ٹیم کے طلب کرتے ہوئے پانی میں محصور مکینوں کا تخلیہ کروایا۔ اس طرح دیہات میں اچانک پانی داخل ہونے کی وجہ سے متاثر ہونے والے خاندانوں اور تقریباً 30 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بودھن کے مضافات میں واقع موضع بلال فارم میں ایک پاگل کتے نے حملہ کر کے 12 سالہ لڑکے کے چہرے اور ہاتھ پیروں کو زخمی کر دیا اور اسی طرح ایک شخص پر بھی حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ مقامی افراد نے کتے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مار ڈالا۔
राजधानी सिलसिला कमीराव पेट में अपर माने प्रोजेक्ट के करीब नदी पार करते हुए पी नागैया चरवाहा 3 दिन कबल पानी की तेज बहाव में बह गया। अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका। जिला कलेक्टर सिलसिला संदीप कुमार झा के अहकाम पर रेवेन्यू, पंचायत राज, पुलिस, आबपाशी और माहीगीरी महकमों पर मुश्तमिल खुसूसी सर्च ऑपरेशन टीम तश्कील दी गई है। करीबी चेक डैम्स, पुलों और कलवर्ट्स पर मरहलेवार तलाशी मुहिम जारी है। पानी के बहाव में शिद्दत के बायस ऑपरेशन को मुश्किलात का सामना है, जबकि लापता शख्स के अहल खाना सख्त परेशानी में मुब्तला है। कामारेड्डी जिले एसपी राजेश चंद्रा ने बताया है कि जिले में हालिया बारिश के सबब नेशनल हाईवे 44 को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुशाहिरा के 4 लेन में से 2 मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं, जबकि एक लेन जिसकी कल मरम्मत की गई थी दोबारा खराब हो गई। फिल वक्त सिर्फ एक लेन हंगामी गाड़ियों के लिए रखी गई है। कहा कि मरम्मती काम तेजी से जारी है ताकि ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। जिले के अभी आसिफाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मुजरिम को सजा होने पर आवाम का कानून पर भरोसा बढ़ जाता है, इसलिए हर एक को कानून और इंसाफ पर भरोसा करने का आवाम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में मौजूद मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 31 अगस्त 2004 को जैनूर मंडल की खातून जैनूर से सिरपुर जाने के लिए ऑटो में सफ़र के दौरान ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने उसकी इस्मत रेजी की कोशिश की और लोहे की सलाखों से कत्ल करने की भी कोशिश की और बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को राहगीरों ने एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। उस वक्त के जैनूर सब इंस्पेक्टर रामाकृष्णा और DSP आसिफाबाद सादैया और मौजूदा एडिशनल SP ने ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम के खिलाफ केस दर्ज करते हुए ऑटो के अलावा शेख मखदूम को अपनी तहवील में ले लिया। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर स्पेशल PP रमना रेड्डी के जरिए निगरानी में गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद उसे स्पेशल जज कुमार विवेक ने शेख मखदूम को उम्र कैद की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए फैसला सुनाया। ये बात अपने सहाफती बयान में जिले के भी आसिफाबाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS ने बताई। कामारेड्डी जिले में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर रियासती वजीर चीतक्का ने आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए तफसीली जायजा लिया। उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष संगवान, जिला SP राजेश चंद्रा, गवर्नमेंट एडवाइजर वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शिटकार, रुकन असेंबली एला रेड्डी, मदन मोहन राव के हमरा जायजा लिया और बताया कि अब तक 1044 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 2 अफराद जाँ बहक और 1 लापता है। कामारेड्डी में हालिया बारिश से मुतासरा आवाम की मदद के लिए जमीयत उलमा जिले कामारेड्डी के सदर हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी ने आवाम से अपील की है कि मुतासरीन को बिला लिहाज मजहबी व सियासी वाबस्तगी फौरी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में समाजी जिम्मेदारी और खिदमत खल्क का जज्बा बेदार करना निहायत ज़रूरी है। जमीयत उलमा की राहत रसानी टीम मुतासर इलाकों में सरगर्म अमल है और ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचा रही है। हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन ने दुआ की कि अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।